عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم محترم حاضرین مجلس، ابھی آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب آخری اور وحی آخری کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے علم کو سمجھایا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالی نے رزق کو سمجھایا ہے، رزق کی تقسیم کو سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں اور ہر گوشے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ آدمی جو رات کی تنہائی میں اور تاریکی میں چوری کر رہا ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور سمندر کی نہایت تہ کی تاریکی میں نیچے سطح میں کوئی کیڑا ہے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ جب ہم اب کپڑے میں لپٹ جاتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے لحاظ میں گھس جاتے ہیں اور اپنے گھر کے دروازوں کو بھی بند کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو کیا تمہارے اللہ دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس طرح سے وہ کہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں تاریکی میں، نہیں دیکھتے ہیں لباس کے اندر کو، اور نہیں دیکھتے ہیں کمرے کے اندر کی چیزوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ سمجھایا کہ نہیں نہیں، میں تمہاری ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تمہاری شرارتوں کو۔ جب تم بند کمرے میں اسلام کے خلاف
سازشیں کرتے ہو، اور جب تم بند کمرے میں نبی کریم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہو، اور جب تم اسلام کے مٹانے کے لیے تدبیریں سوچتے ہو، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ چاہے تم چورستے پہ بیٹھ کر کے میٹنگیں کرو یا تم بند کمرے میں میٹنگیں کرو، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے مکہ المکرمہ میں ایک دار الندوہ قائم کر رکھا تھا، جس میں یہ خفیہ میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ اس میں شرط تھی کہ 40 سال سے زیادہ جس کی عمر ہے وہی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ حکیم ابن حزام کا گھر تھا، جو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور 120 سال کی ان کی عمر ہوئی۔ 60 سال تک کی عمر شرک میں گزری، اور اگلی 60 سال کی عمر ایمان کی حالت میں گزری۔ حکیم ابن حزام کا گھر تھا، اس کو دار الندوہ کہتے تھے، میٹنگ ہال کہتے تھے۔ اس میں یہ خفیہ میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ 40 سال سے جو کم تھا وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، صرف حکیم ابن حزام کو داخل ہونے کی اجازت تھی کہ یہ انہی کا گھر تھا، اور یہ بڑے ذہین ترین آدمی تھے، اس لیے ان کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کا ارادہ رکھ رہے تھے، اس وقت ان لوگوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کر کے جائے گا، اور ایک ساتھ سب کے سب مل کر حملہ کریں گے، اور نعوذ باللہ محمد کی جان لے لیں گے، اور قصہ تمام ہو جائے گا۔ جب یہ ساری پلاننگ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پلاننگ کی اطلاع دے دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ آپ نے اللہ کا حکم پاتے ہی اپنی جگہ پہ امانت لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا کہ تمہارا کوئی بال بیٹا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ امانتیں لی ہیں، ان امانتوں کو امانت داروں کے پاس واقف ہونا ہے، اس لیے تم یہیں پر سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنی سکون سے اس رات نیند آئی اتنے سکون سے اور کبھی نیند نہیں آئی تھی، اس لیے کہ جب بھی ہم رات میں سوتے تھے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ صبح مجھے اٹھنا ہے، اور یا یہ کہ نیند میں ہی انتقال ہو جائے گا، موت آ جائے گی۔ لیکن اس رات نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے مجھے بہت ہی اطمینان دلا دیا کہ سو جاؤ اور صبح یہ امانت پہنچا دینا۔ تو اللہ کے نبی کی امانت پہنچانا میرے لیے ضروری تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ رات جو میں سو رہا ہوں میرے اوپر موت نہیں آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی میں تعمیل کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا، اور سارے نوجوان گھر کے باہر گھر پھر رہے تھے کہ اگر وہ نکلے تو فوراً حملہ کر دیا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ نکل جائیے۔ آپ نے کوئی صورت پڑھی اور اپنے ہاتھ میں دھول لی اور اس کو پھینک دیا۔ سارے کافروں کے، سارے مشرکوں کی آنکھوں میں وہ دھول پڑ گئی، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اور جناب محمد رسول اللہ آقا و مولا ان لوگوں کے بیچ سے نکل گئے، اور آرام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے پاک سے شریف لے گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کو بتا رہے ہیں، ان کفار کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری ہر ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہوں۔
بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ منافقین تھے جو باہر سے مسلمان تھے اور اندر سے وہ مشرک اور کافر تھے. وہ صحابہ سے ملاقات کرتے تھے تو میٹھی میٹھی اچھی دوستی کی باتیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دل میں کفر اور شرک کو چھپا رکھا تھا، دشمنی کو چھپا رکھا تھا. یہ جب مشرکین سے ملاقات کرتے، یہ جب یہود سے ملاقات کرتے، یہ جب نصارہ سے ملاقات کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سازشوں میں شریک ہوتے اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے کی سازشوں میں شریک ہوتے. مسلمانوں کو کہیں تکلیف پہنچتی تو یہ اندر سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. گویا کے کینوں کو، گویا کے اسلام کی دشمنی کو، گویا کے بغض نبی آخر الزماں کو انہوں نے اپنے سینے میں کر رکھا تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے الا انہم یسلون صدورہم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کو بتایا ہے کہ اے منافقین، تمہاری یہ چال بازیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تمہاری یہ دوغلی پالیسی کو اور تمہاری یہ دو چشمی کو اور تمہاری منافقت کو کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اللہ کے علم سے تم دور نہیں ہو سکتے. بعض مفسرین نے ایک تیسری بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سلسلے میں تیسری بات لکھی ہے. وہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ حیا دی ہے، شرم دی ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شرم زیادہ ہوتی ہے. مسلمان عورتیں شرم کی وجہ سے نقاب پہنتی ہیں اور کافرہ عورتیں ان کے پاس شرم نہیں ہے، اس لیے وہ بغیر نقاب کے رہتی ہیں اور ان کے پاس شرم نہیں ہے، اس لیے وہ آدھا پیٹ کھلا ہوا کرتا پہنتی ہیں، بلوز پہنتی ہیں. ان کے پاس شرم نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے سروں پہ دوپٹے نہیں رکھتی ہیں. ان کے پاس شرم نہیں ہے، اس لیے وہ غیر محرم کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ آ جاتی ہیں. لیکن مسلمان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم دی ہے، حیا دی ہے. ایسے ہی مسلمان مردوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم کی دولت عنایت فرمائی ہے، حیا اور پاک دامنی کی دولت عنایت فرمائی ہے. اس لیے مسلمان کے بدن پہ کافروں کے مقابلے میں زیادہ کپڑا رہتا ہے اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرتا ہے. استنجے خانے میں بھی جو جاتا ہے تو اس کا طریقہ جو حضور کا سکھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھنے کے ساتھ اپنے کپڑوں کو اوپر سمیٹو. ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اپنا پورا کپڑا اوپر کر لیا. یہ طریقہ حضور نے نہیں سکھایا ہے، یہ شرم کی بات ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی حیا عنایت فرمائی تھی اور اتنے شرمیلے تھے جناب محمد رسول اللہ کہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا میں ایسے شرمیلے تھے کہ جیسے کماری لڑکی شرمیلی ہوتی ہے، ویسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم کی دولت عنایت فرما دی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر شرم اور حیا ہوتی ہے. تو مسلمان اپنے گھر میں ہوتے تھے، استنجا خانہ میں گئے تو اپنے سطر کے کھولنے میں بھی شرم کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بیت الخلے میں ہوتے تھے تو اس وقت بھی انہیں شرم ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور مجھے پیخانے کے لیے سطر کھولنا پڑ رہا ہے. وہ جب اپنے گھر میں ہوتے اور اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے تو اس وقت بھی انہیں شرم ہوگی کہ ہمارا سطر کھل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو وہ بہت زیادہ اپنے سینے کو سکوڑتے تھے اور ایسے رہتے تھے جیسے کہ آسمان کی طرف ہمارے سطر کا حصہ آسمان کی طرف نہ دکھے. اللہ
बहुत ही एहतियात से वो ढके छुपे रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि ऐ मोमिनो, तुम जो अपने सीनों को सिकोड़ते हो हया की वजह से, शर्म की वजह से, इसको अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं। ये जो मैंने आखिरी दोनों बातें बयान की, ये बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है कि ये आयत है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने यही मजमून बयान किया है, अला इन्नहुम यसलून सुदूरहुम, सुनो वो लोग अपने सीनों को सिकोड़ते हैं, मोड़ते हैं, और यस्तख्फू मिन्हु, ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला से छुप जाए। अला हीन यस्तगशून, अला हीन यस्तगशून सियाबहुम, सुनो जिस वक्त वो अपने कपड़ों में ढके हुए होते हैं, अपने कपड़ों को ओढ़े हुए होते हैं, तो क्या है, यअलमु मा युसिर्रून, अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं उन चीजों को भी जो ये छुपाते हैं। वमा युअलिनून, अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं उन चीजों को जो ये लोग जाहिर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जाहिर और बातिन को सब जानते हैं। और सुनो, तुम्हारा कपड़ा ढका रहे तब भी अल्लाह के इल्म में है, और तुम्हारा कपड़ा अगर खुल जाए जरूरत की वजह से तब भी वो अल्लाह के इल्म में है। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ज़ातुस सुदूर को जानते हैं। सद्र के माने सीना, और सुदूर के माने सीने, और जात के माने सीने के अंदर छुपी हुई चीज, जो दिल के अंदर छुपी हुई चीज और छुपे हुए इरादे होते हैं, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। इन्नहु अलीमुन बिदातिस सुदूर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं उन चीजों को जो सीने में छुपी हुई है। जब अल्लाह ताला सीने की छुपी हुई और दिल की छुपी हुई बातों को भी देख रहे हैं और जान रहे हैं, तो तुम्हारे सत्र खुले तब भी अल्लाह के इल्म में है, तुम्हारे सत्र ढके तब भी अल्लाह के इल्म में है। तुम इस्तिंजा और बैतुल खले में होते हो तो भी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में हो, अल्लाह की निगाह में हो। जब तुम घर में होते हो, बीवियों के साथ होते हो, तब भी अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में हो, अल्लाह की निगाह से नहीं छुप सकते। ये तो मुसलमानों के लिए अल्लाह ने फरमाया। और मुनाफिकीन के लिए कहा, ऐ मुनाफिकीन, तुम अपने मुंह से मुसलमानों को खुश करते हो और सीनों को, अपने सीनों में तुमने समेट रखा है इस्लाम दुश्मनी को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुश्मनी को, सहाबे किराम की दुश्मनी को तुमने सीनों में छुपा रखा है। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सीनों में छुपे हुए कीनों को भी अल्लाह ताला जानते हैं। तुम सोचते हो कि मुसलमानों को जाहिर न हो, मुसलमान के कोई के सामने चाहे जाहिर करो या न करो, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। और अल्लाह के इल्म में होने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने रिकॉर्ड को सामने करेंगे क़यामत में, मैदान महशर में, और वहां सजा देंगे अल्लाह तबारक व तआला। उस वक्त मालूम हो जाएगा कि किसने किस वक्त कौन सा गुनाह छुप कर किया था और किसने किस वक्त कौन सा गुनाह जान कर किया था। ये तो मुनाफिकीन के लिए दर्स है। और काफिरों के लिए दर्स है कि ऐ कुफ्फार, तुम ये कहते हो कि जब हम कपड़े पहन लेते हैं, जब हम चादर ओढ़ लेते हैं, और जब हम कमरे में चले जाते हैं और लिहाफ ओढ़ लेते हैं, जब हम कमरे को बंद कर देते हैं, तो उस कमरे के बंद कमरे की हालत को तुम्हारे खुदा जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो सुन लो ऐ कुफ्फार, अल्लाह तबारक व तआला उन सारी चीजों को जानते हैं जो तुम्हारे सीनों में छुपी हुई हैं। चाहे वो ताला बंद रहे, सात कमरे के अंदर बंद रहो, सात लिबास के अंदर बंद रहो, सबको अल्लाह तबारक व तआला अच्छी तरह से जानते हैं। ये सबक अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में दिया कि अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज छुपी नहीं है। जो लोग नेकी करते हैं, नेकियों को अल्लाह देख रहे हैं, उसका बदला और उसकी जगह अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाएंगे। और जो लोग बुराइयों में मुब्तला हैं, उनके बुराई भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, उन रिकॉर्ड के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला वहां सजा देंगे। ये मजमून हुआ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म को बयान किया। अब जो अगली आयत शुरू हो रही है, ये 12वें पारे की आयत है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्क को समझाया है।
رزق کے معنی عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ملتی ہے اس کو رزق بولتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ملے تو بھی وہ رزق ہے، اور وہ کپڑے کی شکل میں ملے تو بھی وہ رزق ہے، وہ پیسے کی شکل میں ملے تو بھی رزق ہے، وہ نوٹ کی شکل میں ملے تو بھی رزق ہے، وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ملے، ہیرے جواہرات کی شکل میں ملے، وہ اولاد کی شکل میں ملے، وہ بیوی کی شکل میں ملے، وہ بیٹیوں کی شکل میں ملے، مکان کی شکل میں ملے، تو سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی عطا کو رزق کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو رزق عنایت فرماتے ہیں، ہر ایک کو رزق عنایت فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق نہ دے، سب کو دیتے ہیں، مومن کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، منافق کو بھی دیتے ہیں، گنہگار کو بھی دیتے ہیں، اور نیکوں کو بھی دیتے ہیں، اپنے ولیوں کو بھی دیتے ہیں، متقین پرہیزگار کو بھی دیتے ہیں، اپنے نبی کو بھی دیتے ہیں، صدیقین شہداء اور صالحین سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں کہ اللہ کی یہ دنیا اللہ کی رحمت سے بھری ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے، اور آخرت میں رحمت صرف مومنین پر ہے، آخرت میں کسی کافر کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، کسی منافق پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت جو جتنی ہو رہی ہے دنیا میں یہ رحمت عامہ ہے، اور وہاں پر جو رحمت ہوگی وہ رحمت خاصہ ہوگی۔ ہم جو بسم اللہ کے ساتھ الرحمن پڑھتے ہیں اور الرحیم پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین پھر الرحمن اور الرحیم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب محدثین نے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رحمان میں رحمت عام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ رحمت عامہ اس دنیا میں ہے کہ مومن کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے، کافر کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے، فرما بردار بھی پیٹ بھر کر کے کھا رہا ہے، نافرمان بھی پیٹ بھر کر کے کھا رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اس دنیا کی جو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں مومن پر بھی چل رہی ہے، کافر پر بھی چل رہی ہے، غرض یہ کہ دنیا میں اللہ کی رحمت عامہ ہے، اور رحیم میں اللہ نے رحمت خاصہ کو بیان کیا ہے، وہ رحمت خاصہ آخرت میں ہے، یعنی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاص کر مومنین پر فرمائیں گے، کافروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی۔ تو اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رزق کو پھیلایا ہے، کیسے پھیلایا ہے؟ کوئی چڑیا اپنے گھونسلے سے جب اڑتی ہے صبح کو تو پیٹ بھرا ہوا اس کا نہیں ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، چڑیا اڑ کر جاتی ہے اور دانے چگتی ہے، شام کو جب واپس آتی ہے تو اس کا پیٹ اور اس کا یہاں پیٹ ہی کہیں گے، اس کا پیٹ مکمل طور پر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جانور ہیں چراگاہ میں نکلنے سے پہلے پیٹ خالی ہوتا ہے اور چراگاہ سے واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان سے مسلمانوں کو خاص طور سے سبق لینا چاہیے کہ جو اللہ ان چڑیوں کو کھلا رہے ہیں، جو اللہ ان جانوروں کو کھلا رہے ہیں، اے مومنین تم تو اللہ کی عبادت گزار ہو، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں کھلائیں گے؟ تم کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہو؟ تم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو جو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی تفسیر کرتے ہیں الا ليعرفون، تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، مومنین اللہ کو پہچانیں، چڑیوں کو دیکھ کر کے مومنین اللہ کو پہچانیں، جانوروں کو دیکھ کر کے مومنین اللہ کو پہچانے، کافروں کو دیکھ کر کے کہ اللہ اپنے دشمن کو کھلا رہے ہیں تو اپنے دوست کو بھوکا کیسے رکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوست کو بھوکا نہیں رکھتے۔ جو اللہ کے دوست ہیں تو ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بغیر حساب کے رزق کا انتظام فرمایا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہیں، معصیت سے پرہیز کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرمایا ہے اور انتظام کرتے ہیں کہ ان کا خیال بھی نہیں گزرتا کہ وہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقیوں کا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بھی نہیں ہے ان کو بھی اللہ عنایت فرماتے ہیں۔ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے دابہ ہیں زمین پر سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا رزق ہے۔ جتنے ہیں دابہ کے معنی چلنے والے، زمین پہ چلنے والے، کہتے ہیں مفسرین کہ دابہ یہاں پر بہت زیادہ عام ہے، 4 پیروں سے چلنے والے بھی اور 2 پیروں سے چلنے والے بھی، سانپ کی طرح زمین پہ رینگنے والے بھی، اور وہ چڑیا جو گھونسلے میں رہتی ہے وہ بھی زمین کے پیر پہ رہتی ہے تو گویا کہ زمین پر ہی ہے۔ تو ان سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں، ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں، ہر پرند کو اللہ رزق پہنچاتے ہیں، ہر پیڑ پودے کو بھی اللہ رزق پہنچاتے ہیں۔ کہ پیڑ پودے ہرے کیسے ہیں کہ وہ نیچے سے رس چوستے ہیں، تراوت کو چوستے ہیں، اور اوپر سے اسے سورج کی گرمی نصیب ہوتی ہے، تو اس طرح سے پیڑ ہرے رہتے ہیں۔ تو پیڑ کے پودوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ قبیلہ اشعار سے چند لوگ آئے اور مسجد نبوی میں ٹھہرے۔ اشعریین ان کو کہا جاتا ہے جو قبیلہ اشعار کے رہنے والے ہوں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اپنے پاس کھانا نہیں ہے، کھانا جتنا گھر سے لائے تھے وہ سارا ختم ہو گیا، سارا توشہ ختم ہو گیا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم یہاں آ گئے ہیں، یعنی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہیں، تو ہم اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم یہاں آئے ہیں اور ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمارا توشہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرما دیجیے۔ چنانچہ اس قبیلے کے لوگوں نے میں سے ایک آدمی کو نمائندہ بنایا اور نمائندہ بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اب وہ جانے والے بہت ادب اور احترام سے حضور کے حجرے کے پاس گئے کہ حضور سے کہیں گے کہ اللہ کے واسطے ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرمائیے، یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمارے لیے انتظام فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، حجرے سے آواز آ رہی تھی، حضور یہی آیت تلاوت کر رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنے کے جتنے ذی نفس ہیں، سانس لینے والے ہیں، ان سب کا رزق میرے اوپر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں کہ سب کا رزق اللہ کے اوپر ہے۔ وہ صحابی تھے، ان کا ایمان اللہ پر مضبوط تھا، ہمارے اور آپ کے جیسا ایمان نہیں تھا، ان کا ایمان بہت ٹھوس تھا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانیں
فیض ترجمان سے، اپنی زبان روحانیت ترجمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کا رزق اللہ کے اوپر ہے، اس لیے مجھے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ سرکار کے دور کے در دولت سے آ کر کے اور مدینہ پاک میں آ کر کے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کو سن کر کے ہمیں اب کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی سے اپنی ضیافت طلب نہیں کرنی ہے۔ وہ واپس آ گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے کہا ہاں انتظام ہو رہا ہے کھانے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے کھانا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا انتظام کر لیا ہے اور ان کو وعدہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ ٹھہرو اور میں کھانا بھیجتا ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اب سب لوگ انتظار میں ہے۔ جب کھانے کا وقت ہو گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں روٹیاں لے کر کے اور اس کے ساتھ شوربے کا پیالہ لے کر کے، گوشت کا شوربہ اور اس کا پیالہ لے کر کے وہ آ رہا ہے اور آ کر کے دیا کہ بھائی لیجئے، آپ لوگ کھانا تناول فرمائیے۔ چنانچہ سارے لوگوں نے مل کر کے روٹی کھائی، شوربہ کھایا، روٹی تازی گرم شوربہ نہایت اعلیٰ قسم کا، کافی لذیذ اور گوشت بھی کافی اچھا اور لذیذ، وہ کھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کے کھا لیا، پھر بھی شوربہ بچ گیا، پھر بھی روٹی بچ گئی، گوشت بچ گیا۔ تو کہا ان لوگوں نے کہ ارے بھائی ہم لوگوں نے تو کھا لیا، اب جو یہ بچا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بھیج کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ حضور کے پاس بھی کوئی اور مہمان ہو، وہ کھا لیں گے، یا حضور کے گھر والے ہوں گے وہ کھا لیں گے۔ تو وہ آدمی وہ لے کر کے اب یہاں سے وہ کھانا جو بچا ہوا ہے وہ جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا تو انہوں نے شکریہ میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کھانا بھیجا بہت لذیذ کھانا تھا، اتنا شاندار کھانا، اتنا بہترین گوشت بنا ہوا کہ اس سے اچھا کھانا تو نصیب نہیں ہوا، اتنی بہترین روٹی کبھی نصیبے میں نہیں آئی، اور ہم لوگوں کو اتنا زیادہ بھیج دیا کہ پورے قافلے کے لوگ سب کے سب کھا لیے اور پھر بھی یہ بچی رہ گئی، تو اس کو آپ واپس لیجئے۔ حضور نے کہا بھائی میں نے تو بھیجا نہیں تھا، تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ آپ نے بھیجا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے ایک دوست تھے وہ آئے تھے آپ کے پاس اور آپ سے کہا تھا کہ آپ کھانا بھیج دیجئے، تو آپ نے کھانا بھیجا۔ کہنے لگے ایسا نہیں ہے، تو معلوم کیا ساتھی سے؟ تو اس ساتھی نے کہا کہ میں جب آیا در دولت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب میں آیا تو دیکھا کہ حضور تلاوت فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ انہیں زمین پہ جتنے لوگ ہیں اور جتنے سانس لینے والے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، ان سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ جب میں نے یہ مضمون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تو میں نے کہا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ انتظام فرمائیں گے۔ تو یہ جو انتظام ہوا ہے ایسا ہی ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انتظام میں نے نہیں کیا تھا، غیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام کیا تھا۔ اے مومنو، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر رزق کے لیے حرام کی تلاش رہے ہیں، حلال کی تلاش رہے ہیں۔ ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، حلال مل جائے تو حرام مل جائے تو ہر چیز ہم لینا چاہتے ہیں۔ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، ہم کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدے پر ہمیں اطمینان نہیں ہے؟ آپ جا کر کے دیکھو مدینہ پاک میں روضے رسول کے پاس صفہ پر لوگ ایسے ہوتے ہیں، صفہ پہ 70 فقراء صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے کہ جن کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، سرکار کی دولت سے، کی برکت سے وہاں پہ کھانا آتا تھا تو لوگ کھا لیا کرتے تھے۔
آج بھی صفہ پہ بیٹھنے والے محروم نہیں ہیں. یہ ناچیز گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پیچھے صفہ پہ بیٹھا کہ وہ سنت ادا ہو جائے جو سنت حضرت ابو ہریرہ ادا کر رہے تھے, جو حضرت بلال حبشی ادا کر رہے تھے, جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ادا کر رہے تھے کہ صفہ پہ بیٹھے ہیں, اللہ کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں, صفہ پہ بیٹھے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھ رہے ہیں, صفہ پہ بیٹھے ہیں, آپ کی احادیث یاد کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے وہ سنت ادا کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھا اور مسجد نبوی کا عالم یہ ہے کہ یاد نہیں آتا کہ بھوک لگی ہے یا نہیں لگی ہے, کھانا پینا ہے یا نہیں ہے, لیکن بھوک کا احساس اچانک اس صفہ میں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں پر دیکھا کہ دسترخوان بچ گیا اور لوگ ایک گلاس میں کھجور بھر کر کے لا کر کے رکھ رہے ہیں, روٹیاں لا کر کے رکھ رہے ہیں. جب اس کو کھایا اور زمزم کا پانی نصیب ہوا تو میں نے بازو والے سے کہا کہ بھائی استعلام کرو کہ تم سرکار کے دولت سے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت ہو رہی ہے. یہ ضیافت حضور کی زندگی میں بھی ہو رہی تھی اور یہ ضیافت حضور کے بعد بھی جاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لوگ صبح کے تہجد کے وقت میں چلے جاتے ہیں. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ناشتہ کرنے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتے. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتے, لیکن جب اسے بھوک لگتی ہے تو دسترخوان بچ جاتا ہے اور وہاں پہ بہت سے اللہ کے لوگ اور اللہ والے لوگ حضور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ آتے ہیں اور کھجور سے بانٹتے رہتے ہیں. وہاں پہ روٹیاں تقسیم کرتے رہتے ہیں, وہاں پہ زمزم تقسیم کرتے رہتے ہیں, قہوے پلاتے رہتے ہیں, چائے پلاتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آج کی اس دنیا میں جبکہ پوری دنیا معصیت میں پھنسی ہوئی ہے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت وہاں نصیب ہوتی ہے. پہلے نعتوں میں سنتا تھا کہ مدینے کی ہوا ایسی ہے, مدینے کی فضا ایسی ہے, وہاں جا کر کے اے اللہ کے بندو آج بھی دیکھو صبح کی ہوا ایسی خوشنما اور ایسی تازی ایسی ملتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہوا جسم میں لگی اور جتنی خباثتیں تھی اندر اور جتنی بیماریاں تھی اندر, جتنی جسم کی خرابیاں تھی وہ خرابیاں نکل کر کے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ روحانیت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی برکت آج بھی وہاں کی فضا میں ہے. وہ صحابہ کرام کی برکت, وہ مجاہدین کے خون کی برکت, ان کے جذبات کی برکت آج بھی مدینہ پاک میں اتنی زیادہ اور اتنا زیادہ آپ محسوس کریں گے کہ دنیا کی کسی اور جگہ میں محسوس نہیں ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر ہوتی رہتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان ہے جس دسترخوان پہ پورے اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں. ہم بھی اپنے گھروں میں رہ کر کے ہم اللہ پہ توکل کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عنایت فرمائیں گے, ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے. کبھی کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ احمدوں کی حماقت کے باوجود بھی اس کو اپنے رزق کا کرشمہ دکھا دیتے ہیں. ایک آدمی تھا, اس نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ رزق بھیجتے ہیں, اس لیے میں نہ تو کماؤں گا اور نہ تو کسی سے مانگوں گا کہ مجھے کھانا کھلا دو, اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کیسے بھیجتے ہیں. دیکھیے وہ آدمی بیٹھا اور کسی سے نہیں مانگ رہا ہے, بھوکا ہے, ایک جگہ راستے پر بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے گزرنے والے گزرے اور وہ گزرگاہ تھی, کچھ آدمی وہاں سے گزرے اور وہاں مٹھائی رکھ دی تھی. وہاں ایک قافلہ آیا چوروں کا, تو چوروں کا جو قافلہ آیا مٹھائی کے پاس تو کہا اوہو ہم لوگوں کے بارے میں کسی کو اطلاع ہو گئی ہوگی کہ چور گھر سے گزرتے ہیں, یہ مٹھائی ہے, یہ مٹھائی میں زہر ہوگا, ہم لوگ کھائیں گے تو مر جائیں گے.
اس لیے دیکھو کہ مٹھائی کس نے رکھی ہے. اس نے تلاشنا شروع کیا تو دیکھا ایک آدمی ایک جگہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ ارے یار ادھر آؤ. پکڑ لیا اس کو اور کہا چلو یہ مٹھائی رکھی ہوئی ہے, تم نے زہر ملا کر کے رکھا ہے. کہا نہیں, میں نے زہر نہیں ملایا ہے اور میں نے مٹھائی رکھی بھی نہیں ہے, میں تو بھوکا ہوں اور مجھے تو انتظار ہے اللہ کے رزق کا, میں کہاں جا کر کے کہیں مٹھائی رکھ دوں. اس نے کہا کہ نہیں, تم نے ہی رکھا ہے, ہم لوگوں کی جان مارنے کے لیے رکھا ہے. کہا اس مٹھائی کو کھاؤ. تو اس نے کہا کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے منہ میں کھلا دیں گے تب میں کھاؤں گا, میں ہاتھ سے بھی نہیں کھاؤں گا. ان لوگوں نے مارنا شروع کیا کہ کھاؤ. اس نے نہیں کھایا تو مٹھائی اٹھا کر کے اس کے منہ میں ٹھوس ٹھوس کر کے انہوں نے کھلایا کہ اس میں زہر اگر ملا ہوا ہے تو یہ آدمی کھائے گا اور یہی آدمی اپنے زہر سے مر جائے گا. اس نے مٹھائی کھائی اور پوری مٹھائی ان کو کھلایا. جب پیٹ بھر گیا تو کہا کہ اب یہاں سے جاؤ. کسی دوست نے اس سے پوچھا, ساتھی نے, کہ ارے تم نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ میں کچھ نہ کام کروں گا, میں کوئی نوکری کروں گا اور نہ کوئی سبق اختیار کروں گا, دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتے ہیں. تو کچھ ملا یا نہیں ملا؟ کہا ہاں, اگر نہیں کھاؤ گے اللہ کا دیا ہوا ڈنڈے مار مار کر کے اللہ کھلائیں گے. میرے کو اتنا ڈنڈا لگا ہے, اتنا ڈنڈا لگا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈنڈے مار مار کر کے کھلاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کی تقسیم ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں تاریکی ہے, ٹھنڈک ہے, ایلیا ساتھ میں ہے. ایلیا کو انہوں نے کہا کہ تم رک جاؤ, انی آنس تو نارا, میں آگ محسوس کر رہا ہوں, جاتا ہوں وہاں سے آگ لے کر کے آؤں گا, یہاں کوئی آدمی ہوگا وہ راستہ بتا دے گا. چنانچہ وہ گئے, وہاں جو آگ تھی تو وہ آگ نہیں تھی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی پیر سے, یا انی انا اللہ, کہ میں اللہ ہوں, فضلا نالک, اپنے جوتے اتار دو, انکا بالوادی المقدس طوا, تم یہاں جس وادی میں ہو یہ بہت پاکیزہ طوا وادی ہے. نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر نبوت مل گئی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے تو میرے نبوت میں میرے بھائی کو بھی شریک کر دیجیے. ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد کہا فاذهبا الی فرعون, تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ ہماری بیوی تو تاریکی میں ہے, ہماری بیوی تو اکیلی ہے, اندھیرے میں ہے, ٹھنڈک میں ہے, اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میری بیوی وہاں ہے, ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اچھا تمہیں اپنی بیوی کی فکر ہے, دیکھو سامنے پتھر ہے, اس پتھر پہ لاٹھی مارو. حضرت موسیٰ نے اس سے لاٹھی ماری, پتھر ٹوٹ گیا. اس کے بعد دوسرے ٹکڑے پہ کہا کہ لاٹھی مارو, وہ پتھر بھی ٹوٹ گیا. اس کے بعد تیسرے ٹکڑے پہ کہا لاٹھی مارو, وہ بھی ٹوٹا. تو دیکھا کہ اندر ایک کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ میں ہری گھاس. حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا کہ اللہ مجھے یقین ہو گیا, اس لیے اب میں اپنی بیوی کو بتانے کے لیے بھی نہیں جاؤں گا کہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے تبلیغ کرنے کے لیے, میں اپنی بیوی کو بتانے کے لیے بھی نہیں جاؤں گا. اب میں اللہ کے راستے میں نکل جا رہا ہوں, فرعون کو دعوت دینے کے لیے نکل جا رہا ہوں. چنانچہ وہ فرعون کی طرف چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیے, بہت زیادہ رزق دیے, بہت زیادہ رزق دیے. یہ دیکھیے ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم رزق زیادہ مانگتے ہیں, زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں جو کاؤنٹنگ میں زیادہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ نوکری مل جائے ہمیں 50,000 کی, نوکری مل جائے ہمیں 1 لاکھ کی, اور ہمارے دکانوں میں اتنا فروخت ہو جائے اور ہمارے بزنس میں اتنے کروڑ ہو جائے. ہم گنتی مانگتے ہیں, ہم کثرت مانگتے ہیں, حالانکہ یہ غلطی ہے. اللہ سے برکت مانگنی چاہیے, اللہ سے کثرت نہیں مانگنی چاہیے. اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ برکت مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت نہیں مانگنی چاہیے. جو لوگ کثرت سے مانگنے والے ہیں ان کو بہت سارا مال مل جاتا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے دینے کے باوجود ذہنی ٹینشن ایسا دے رکھا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے, وہ سکون سے سوتے نہیں ہیں.
مزدور تو ویسے ہیں وہ سو جاتے ہیں آرام سے، لیکن بڑے بڑے مالداروں کو نیند نہیں آتی ہے، ان کو سکون نہیں ملتا ہے، وہ نیند کے لیے پریشان گولیاں کھا کھا کر کے سوتے ہیں، تب وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو نیند آتی ہے، بہت ساری بیماریاں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ وہ کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے ہیں۔ برکت کے ساتھ مانگنے والے نہایت اچھی نیند سوتے ہیں، نہایت سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف کثرت نہیں مانگنی چاہیے کہ بہت زیادہ دے دو بہت زیادہ دے دو، نہیں، اے اللہ ہمیں رزق عنایت فرمائیے، برکت کے ساتھ عنایت فرمائیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ اور اس میں کثرت بھی ہے، برکت میں ایسا نہیں ہے کثرت نہیں ہے، برکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت بھی دیتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کے خواب میں یہ آیا کہ فلاں جگہ جاؤ، زمین کو تم کھودو، وہاں ایک خزانہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ خزانہ رکھا ہوا ہے، تم کون ہو خزانہ بتانے والے؟ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو تمہیں خزانہ بتا رہا ہوں، اور جا کر کے لے کے آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر تم اللہ کے فرشتے ہو تو یہ بتاؤ وہ خزانہ جو مجھے مل رہا ہے وہ برکت کے ساتھ مل رہا ہے یا بغیر برکت کے مل رہا ہے؟ کہا گیا کہ بغیر برکت کے مل رہا ہے۔ کہا مجھے بغیر برکت کے نہیں چاہیے۔ اگلے دن پھر کہا گیا، خواب میں آیا فرشتہ اور کہا کہ فلاں جگہ یہ خزانہ رکھا ہوا ہے وہ تم نکال لو۔ کہا کہ برکت کے ساتھ یا بغیر برکت کے؟ کہا بغیر برکت کے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ ایسا بغیر برکت کے خزانہ نہیں چاہیے، ہمیں جب بھی چاہیے تو برکت کے ساتھ چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے دن اس کو یہ دکھایا گیا خواب میں کہ تم اٹھو اور فلاں جگہ جاؤ، ایک سکہ رکھا ہوا ہے، ایک دینار رکھا ہوا ہے، وہاں سے اٹھا لو۔ کہا برکت کے ساتھ یا بغیر برکت کے؟ کہا برکت کے ساتھ۔ وہ اس کی نیند کھلی، وہ اٹھا اور جا کر کے دیکھا تو وہ سکہ اٹھا لیا۔ تو کہا اللہ کا یہ رزق تھوڑا سا ہے اور برکت کے ساتھ ملا ہے، بہت اچھا ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں محتاجی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اس پیسے سے مچھلی خرید لیتا ہوں۔ سامنے مچھلی بیچنے والا تھا، اس نے کہا بھائی یہ مچھلی کتنے کی ہے؟ تو کہا کہ ایک سکے کی۔ انہوں نے کہا یہ سکہ دو اور مچھلی دے دو، اور وہ مچھلی لے لیا اور لے کر کے گھر گیا، بیوی کو دیا۔ بیوی نے جو مچھلی کو کاٹا تو پیٹ میں ہیرا، ایک پیٹ میں ہیرا ملا، ایک بہت بڑا ہیرا ملا۔ جب اس ہیرے کو جا کر کے مارکیٹ میں بیچا تو بہت زیادہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ تو وہ مانگنے والا برکت کے ساتھ مانگنے والا تھا، وہ مانگنے والا کثرت کے ساتھ مانگنے والا نہیں تھا۔ آج ہم کثرت کے ساتھ مانگتے ہیں جس کی وجہ سے برکت ہمارے گھروں سے ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت سے مانگنی چاہیے، محض کثرت میں سکون نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی تنخواہیں 1.25 لاکھ روپے ہیں مگر گھر میں مینٹینس پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھے ہیں جو بڑی بڑی دولت ہے، اس کے باوجود بھی رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مولانا دعا کر دیجئے، سکون نہیں ہے اور فلاں جگہ اتنا دینا ہے، فلاں جگہ اتنا دینا ہے۔ بتائیے یہ سکون اور پریشانی کیا ہے؟ یہ بے برکتی کی وجہ سے ہے۔ ہم کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے۔ اس لیے آج سے عہد کر لیجئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگیں گے تو برکت کے ساتھ مانگیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے سے جتنے روئے زمین پہ سانس لینے والے ہیں سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ان سب کے زیادہ دیر ٹھہرنے کی جگہ کو اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کی جگہ کو۔ مستقر کہتے ہیں زیادہ دیر ٹھہرنے کی جگہ کو، مستودع کہتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہرنے کی جگہ کو۔ مفسرین نے یہ کہا کہ مستقر سے مراد میں دنیا ہے کہ اس میں آدمی ٹھہرا ہوا ہے، اور مستودع سے مراد قبر کی زندگی ہے کہ قبر میں تھوڑے دن آدمی رہے گا پھر میدان محشر کی طرف چلا جائے گا۔ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، نطفے سے بناتے ہیں، وہ نطفے انسانوں کی پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو انسان جب اتنا باریک ہے اور اپنے باپ کی پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور مستودع کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو اور ماں کے رحم کو
جس میں بچہ پلتا ہے تو مستودع کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ماں کے رحم میں بندہ انسان پہنچ گیا تو اللہ اس کو کیسے کیسے رزق عنایت فرماتے ہیں، ماں کے حیض کے خون سے رزق پہنچاتے ہیں، پھر جب وہ پیدا ہونے کے لائق ہو جاتا ہے تو زمین سے تو ماں کے پیٹ سے وہ باہر نکلتا ہے تو ماں کے بدن سے اور ماں کی چھاتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کھول دیتے ہیں۔ جب کھانا کھانے کے لائق ہو جاتا ہے تو یہاں کا دودھ بند ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے مستقبل کو بھی جانتے ہیں، مستودع کو بھی جانتے ہیں، زیادہ دیر ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں۔ سنو اے انسانوں، کل فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری باتیں لوح محفوظ میں، واضح کتاب کا مطلب لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ کس انسان کو کہاں پر کتنا رہنا ہے اور کس انسان کو کتنا رزق کہاں پر نصیب ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔